عالمگیر انسانیت کی مملکت۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس مملکت میں یا اس معاشرے میں حق حکومت کسی انسان کو حاصل نہیں تھا، نہ کسی ایک فرد کو، نہ افراد کے مجموعے کو۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل تھا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عملاً سامنے نہ آئے کہ خدا کو حکومت کا حق کیسے حاصل تھا اور وہ حکومت کیسے قائم کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کی حکومت خدا کی کتاب کی حکمرانی کا دوسرا نام ہے۔ تو گویا اس مملکت میں حکمرانی خدا کی کتاب یعنی قرآن کی ہوتی تھی، کسی انسان کی نہیں ہونی تھی۔ قرآن کریم میں بجز معدود چند اصول اور اقدار دیے ہیں، متعین احکام نہیں زیادہ دیے گئے۔ یہ اصول اور اقدار وہ ہیں جو ابدی اور غیر متبدل ہیں، جن کا تعلق تمام نوع انسانی سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ ان اصولوں کو عمل میں کیسے لایا جائے گا، اس کے طور طریقے وضع کرنے مملکت کا فریضہ تھا، اور قرآن کے واضح حکم کی روح سے یہ فریضہ امت کے باہمی مشورے سے طے ہونا تھا۔ تو گویا اس مملکت کا فریضہ یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کے اصول اور اقدار کو عملاً نافذ کرنے کے لیے جزوی قوانین مرتب کرے، طور طریقے متعین کرے، اور یہ کچھ امت کے باہمی مشورہ سے ہو، کسی ایک فرد کے ذریعے نہیں، افراد کے ذریعے نہیں۔ اور اگلی خصوصیت اس میں یہ تھی کہ اس میں تمام افراد معاشرہ، ابتداً تو یہ اور اس کے بعد پوری عالمگیر انسانیت میں، دو لفظوں میں یہ کہیے کہ کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی کا محتاج نہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس دین یا نظام کی خصوصیات یہ ہوں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظام ملوکیت جو ہے، ڈکٹیٹرشپ، ملوکیت، شخصی حکومت، اس کا وجود ہی نہیں رہ سکتا۔ شخصی تو ایک طرف، یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے اس کا وجود بھی نہیں رہ سکتا، وہاں تو کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو ملوکیت اور شخصی حکومت، ڈکٹیٹرشپ تو یوں گئی۔ نظام سرمایہ داری اس لیے گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس مملکت میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے، اس مملکت سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں مملکت کا فریضہ یہ ہو کہ وہ دیکھے کہ ایک فرد بھی بھوکا نہیں رہا، اس میں نظام سرمایہ داری کیسے رہ سکتا ہے؟ اور جہاں شریعت کی تدوین کی صورت یہ ہو کہ قرآن کے غیر متبدل ابدی حدود یا اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مملکت امت کی مشاورت سے جزئی قوانین مرتب کرے، طور طریقے متعین کرے جن کی روح سے یہ احکام نافذ ہونے ہیں، انہی کو احکام شریعت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ فریضہ مملکت کا ہوا اور امت کے باہمی مشورے سے طے کرنا ہوا، تو مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ تھا اسلام یا وہ دین یا وہ نظام جس میں نہ ملوکیت رہتی تھی، نہ نظام سرمایہ داری رہتا تھا، اور نہ مذہبی پیشوائیت رہتی تھی۔ اور اس کا اوورآل جسے کہتے ہیں کلی مقصد اس کا یہ تھا جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس میں کسی فرد کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ خوف کہتے ہیں بیرونی خطرات کو،
خارجی خطرات، کسی فرد کو اس کا خطرہ نہ ہوگا کہ میری کوئی چیز بھی غیر محفوظ ہے۔ اور حزن کہتے ہیں دل کے اندر کوئی چیز جو لے کے ڈوبتی چلی جائے، اس کا پتہ تو نہ چلے یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن دل ڈوبتا چلا جائے۔ اس قسم کے غیر شعوری اور غیر محسوس عناصر بھی وہاں کار فرما نہ ہوں جس سے انسان کو کسی قسم کا دھڑکا لگا رہے۔ اس مملکت کی یہ جو خصوصیت تھی کہ اس میں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح کر دیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی جہاں بھی کوئی چمکتی دمکتی ہوئی حدیث آتی ہے وہ اسلام کو بڑی بلندی پہ لے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ مملکت جس کے قائم کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی، پہلی تو یہ بتایا نا کہ رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا، اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں یمن سے ایک عورت تنہا خواہ وہ سونے میں لدی ہوئی ہو، ان پورے صحراؤں کے اندر سے گزرتی ہوئی شام تک تنہا پہنچ جائے گی اور اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ انتہا ہے یہ جو ایک حضور نے ایک مثال سے بات واضح کر دی سر۔ صدر اول میں یہ مملکت تھی جو قائم ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بدل گیا۔ سب سے پہلے ملوکیت نے سر اٹھایا، بادشاہتیں قائم ہوں گی۔ اقبال کے الفاظ میں آسمان کی نگاہ نے اس جیسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا جو صدر اول میں اس نظام نو کے قیام سے وجود میں آیا، اور ایسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چاندی عرصے کے بعد پھر اسی قوم نے الٹ کر پلٹ کر پھر اسی نظام کہن کو کس طرح اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ اشعار تو ان کے فارسی کے ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی کیفیت یہ کہ خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست، کیسر اور کسریٰ جیسی ملوکیت جو تھی، خود اس کے تخت کو پاش پاش کیا اور خود سرے تخت ملوکیت نشست، اور اس کے بعد اپنے لیے خود تخت ملوکیت بنا لیے۔ تا نہال سلطنت قوت گرفت، جب یہ سلطنت کا درخت جو تھا وہ مضبوط ہو گیا تو دین او نقش از ملوکیت گرفت، تو یہ جو مذہب تھا، اسلام یا دین تھا، وہ بھی ملوکیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ اور ملوکیت کیا کرتی ہے کہ از ملوکیت نگاہ گردد دیگر، عقل و ہوش و رسم و رہ گردد نگر۔ ملوکیت سے ذہنیتیں ہی نہیں بدلتی، قلب و نگاہ ہی نہیں بدلتی، رسم و راہ، طریق اور مسالک یہ بھی ساتھ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اور اس ملوکیت کے تابع جو نظام نیا وضع ہوا وہ تھا وہ اسلام جو اس وقت سے قائم ہوا اور اس کے بعد جاری ہوا۔ ملوکیت آ تو گئی، قوت کے زور پر مسلط تو ہو گئی، لیکن مسلمانوں کو بہرحال اسلام سے تو لگاؤ تھا، اسے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اس تقاضے کی تسکین کا سامان بھی بہم پہنچانا ضروری تھا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک سنویت یا ڈوئلزم جسے کہتے ہیں وہ طریق اختیار کیا۔ سیکولرزم میں ہوتا یہ ہے، انہوں نے پرسنل لاز، شخصی قوانین، نکاح، طلاق، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، یہ جتنے تھے جس سے مملکت کو کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو انہوں نے علماء کرام کے سپرد کر دیا۔ اس کا نام ہو گیا مذہب، اور تمام مملکتی اور سیاسی امور جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اب یہ تھا وہ نیا اسلام جو اس دور میں وضع ہوا۔ اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ملوکیت نے یہ سارا کچھ کار فرمائی کی، یہ عباسی دور کی بات ہے جس میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ عباسی سلاطین تو
عربی نسل کے تھے